دین میں کچھ نیا کام جوڑنا جو شریعت میں اس کا کوئی اصل نہ ہو تو اسے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو کیا بدعت صرف ایک لفظ ہے کہ اس کے پیچھے کی کچھ گہرائی ہے کہ بدعت کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ کیونکہ بدعت سے کیا مطلب ہمارے عقیدے پہ ہی ایفیکٹ پڑتا ہے یا پھر وہ ہمارے عمل پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ اگر یوں کہہ دوں کہ بدعت ہے نا سلوک پوزر ہے، ایسا جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ اندر سے پورا ختم کر چکا ہوتا ہے، پورا ختم۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بلڈنگ کے نیچے سے آپ نے پورا خالی کر دیا، بظاہر بلڈنگ نظر آتی ہے اور جب آپ اس کو کوئی وزن دیں گے تو وہ گر جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کی اپنی آواز محمد اعظم راؤ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ایک دینی مسئلے کے اوپر جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے میں پریزنٹ ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس بارے میں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے میرے عزیز مفتی حسین احمد قاسمی صاحب۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں اس بدعت کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے جو بہت ہی زیادہ پریزنٹ ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور آج ہمیں ہمارے عزیز مفتی حسین احمد قاسمی صاحب اس تعلق سے بتائیں گے قرآن حدیث میں اس کی کیا وضوحات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم۔ میں نے عزیز جو سوال آپ نے کیا وہ بہت ہی پیچیدہ سوال، اور اس کی پیچیدگی کو اگر نہ سمجھا گیا تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہمیں لوگ ہوں گے۔ اور اگر معاشرے کو اس چیز سے دیکھا جائے، کھولا جائے، تو اس چیز میں عوام کو چھوڑ دی گیا، اس میں خواص بھی شامل ہیں۔ اگر میں اس خواص کو بھی اور خاص کروں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علماء کی جماعت بھی شامل ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے سوال کیا بدعت کے تعلق سے کہ بدعت کیا ہے، تو بدعت کے تعلق سے میں کہوں گا کہ سنت ایک چیز ہے، اور سنت کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسے کہتے ہیں سنت۔ اگر آپ سنت کا اپوزٹ جانیں گے اس کا نام ہے بدعت۔ جی جیسے توحید اللہ کی وحدانیت ہے، اس کا اپوزٹ شرک ہے، تو ایسے ہی سنت اس کا اپوزٹ بدعت ہے۔ بدعت لفظ بدعہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی کہ بغیر اصل کے کسی چیز کو وجود میں لانا، یعنی نئی چیز ایجاد کرنا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باریکی کو سمجھتے تھے، اسی لیے آپ کا خطبہ مسنونہ دیکھیں گے آپ تو آپ ہمیشہ جملہ کہا کرتے تھے ہر خطبے میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی نئی بات ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں۔ معلوم ہوا حدیث رسول نے تعریف یوں کری بدعت کی کہ بدعت اس کو کہا جائے گا کہ دین کے نام پر اگر کسی انسان نے کوئی دین پیش کر دیا، دین کے نام پر کوئی بات پیش کی جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ بظاہر وہ کتنی اچھی ہو، کتنی اس میں تمہیں نیکیاں نظر آ رہی ہوں، خوبیاں نظر آ رہی ہوں، اچھائیاں نظر آ رہی ہوں، ثواب نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اس پر قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ وہ کیا کہلائے گی؟ بدعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز بدعت ہوگی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت کس پر مہر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا
کہ جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ رد ہے، یہ بدعت۔ جی بالکل مفتی صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کے کیا کیا نقصانات ہے؟ کیونکہ بدعت سے کیا مطلب ہمارے عقیدے پہ ہی ایفیکٹ پڑتا ہے یا پھر اور ہمارے عمل پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ اگر میں بدعات کے نقصانات گنواؤں تو اس کے لیے وقت درکار ہے، اور یہ وقت کی قلت ہم دونوں کے پاس میں بھی ہے۔ بدعت کے میں نے تقریباً بے شمار نقصانات پڑھے ہیں، ان میں سے میں 2-3 نقصانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعتی اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شریعت اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نامکمل ہے، وہ پوری نہیں ہے۔ یعنی اس کا یوں کہنا ہے قرآن مکمل نہیں ہے، اس کا یوں کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو مکمل نہیں پہنچایا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے گویا اللہ کے نبی کی جانب بھی انگلی اٹھا دی، جبکہ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور بدعتی کیا کہتا ہے کہ دین اللہ کو نے مکمل نہیں کیا۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ حجۃ الوداع یاد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ کہ میں تم تک ساری بات کو پہنچا دی دوا بنا کے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ نے مجھے بیان کی تھی وہ ساری باتیں میں نے پہنچا دی۔ تو بدعتی یوں کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ نے چھوڑ دی، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ بدعتی اللہ اس کے رسول کی جانب کوئی باتیں ہے اور شریعت کے سمجھو وہ کہتا ہے کہ شریعت نامکمل ہے۔ ایک نقصان سب سے بڑا۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ جب انسان نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو عقیدہ کہاں بچا گیا؟ کس بات کا عقیدہ؟ یہ تو عقیدہ نام کی کوئی چیز رہی نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ توحید ہے، رسالت بھی عقیدہ توحید کے حصہ ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے کہ بدعتی کتنی اچھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے اچھے روزے رکھ لو، یعنی اس کا بظاہر اس کے اعمال کا ظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہے، بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بے حیثیت ہے۔ کتنی اچھی نیکیاں کیوں نہ کر رہا ہوں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے، یعنی اس کی مالی عبادات، بدنی عبادات، جسمانی عبادات، روحانی عبادات اس کے معنی ہی نہیں ہوتے، یعنی ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو نقصانات، بڑے نقصان میں نے سمجھے، اس کے علاوہ بے شمار نقصان ہے اس دور میں۔ یعنی کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا اگر ایک انسان بدعت کرتا ہے تو وہ اس کے مطلب نیک عمل بھی سب ضائع ہو جائیں گے، اور جو عقیدہ توحید ہے سب برباد ہو جائے گا بدعت کی۔ اس سے مطلب ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں بدعت کو۔ بالکل میں اگر یوں کہہ دوں کہ بدعت ہے نا تو پوزن ہے، ایسا جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ اندر سے پورا ختم کر چکا ہوتا ہے، پورا ختم۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بلڈنگ کے نیچے سے آپ نے پورا خالی کر دیا، بظاہر بلڈنگ نظر آتی ہے، اور جب آپ اس کو کوئی وزن دیں گے تو وہ گر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بدعت سے بچائے۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے بدعتی لوگ ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ بدعتی شخص ہے تو ہمیں مطلب ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھی طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے یا پھر تھوڑا سا مطلب روڈ بیہیو کرنا چاہیے؟ مطلب کس طرح سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے بدعتی شخص کے ساتھ؟ اس تعلق سے میں تو یوں کہوں گا میرے بھائی کہ جو انسان اللہ اس کے رسول پر زبان کھول رہا ہو اور دین کہہ رہا ہو کہ دین نامکمل ہے، اس کا رابطہ کیسا، اس کا احترام کیسا، اس کی عزت کیسی؟ چلیے خیر، اس تعلق سے ہم حدیث رسول دیکھتے ہیں۔ ایک ابراہیم بن میسر ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب مشکات نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث رسول من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، کہا اگر ہم نے کسی بدعتی کی عزت کی، من وقر اسے عزت کی، احترام کیا، اس کا اسے عزت سے بٹھایا،
حدیث رسول من وقر صاحب بدعت، کہ جس کسی نے کسی صاحب بدعت کو، اہل بدعت کو عزت کی، فقد آنا، اس نے مدد کی اسلام کو منہدم کرنے میں، یعنی اسلام کو ختم کرنے میں اس نے مدد کی۔ اب ذرا سوچے حدیث رسول سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کی عزت کرتے ہیں تو ہم گویا اسلام کو منہدم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث رسول سے معلوم ہوا ہرگز بدعتی کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو بدعتی مطلب اتنا بڑا عمل کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، تو مطلب اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ اس کا مطلب کیا وہ ہوگا، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن؟ دیکھیے، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بدعتی کا انجام کیا ہوگا۔ جی بالکل۔ ہو سکتا ہے بدعتی دنیا میں بدعت کر کے واہوائی کما لے، ایک مقام حاصل کر لے، ایک مرتبہ حاصل کر لے، لوگوں میں اس کی عزت ہو، ایک مرتبہ ہو، لیکن سب سے پہلا نقصان اور کا ٹھکانہ اس دنیا کے بعد قبر ہے۔ جی یاد رکھنا، جیسے ہی اس سے رسول اللہ کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ معلوم کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب وہی دے گا جس نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا۔ جس نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا وہی جواب دے گا، اور جس نے بدعتوں پر عمل کیا ہوگا ہرگز جواب نہیں دے گا۔ ایک تو یاد رہے، تو قبر میں پھنسیا۔ چلیے قبر سے باہر نکلتے ہیں، قبر سے باہر آتے ہیں اور حشر کا میدان ہوتا ہے، اور وہاں کی تپش اور سورج کی گرمی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ایسے حالات میں صرف ایک ہی حوض ہے، حوض کوثر۔ جی کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اس کے علاوہ پانی نہیں ہے۔ پوری ایک جماعت کھڑی ہوگی، پوری ایک جماعت، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعضاء وجود چمک رہے ہوں گے، اور وہ بھی لائن میں ہوں گے۔ جب وہ لائن میں ہوں گے تو قریب ہوں گے تو فرشتے روک دیں گے، اللہ کے رسول ان کو آنے دو، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آنے دو، یہ میں امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے جو شریعت اللہ نے آپ پر نازل کی تھی اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، اللہ کے لیے ہٹاؤ ان کو، یہاں سے دور کرو۔ تو سمجھو حوض کوثر سے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچو، چلو حوض کوثر سے ہٹا دیا گیا، اللہ ہو سکتا ہے معاف کرنے، یہ ذہن میں ہوگا۔ اس تعلق سے بھی ایک مسلم کی روایت ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے ایک لفظ، ایک بات، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ، ایک بات مجھ پر جھوٹ بولی، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ ذہن میں یہ بات جو تھی کہ اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، یہ بھی ختم ہوگی۔ لیکن رسول اللہ کی بات جھوٹی سچی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بدعتی جہنمی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیسے بچانا چاہیے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں۔ آپ ہر چیز کو خریدتے ہیں، اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کپڑا خریدا اچھا ہے برا ہے ٹھیک ہے، اور سبزی بھی خریدیں گے 5 دکانیں تلاش کریں گے کس کی اچھی سبزی ہو، بظاہر سبزی ہیں سب لیکن اچھی تلاش کریں گے۔ تو آپ جب بھی کوئی عمل کرو دنیا میں تو دیکھ لو کیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے، اگر ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے بتانے والا کتنا بھی بڑا علامہ مفتی کیوں نہ ہو بتا دو، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام دنیا میں نہیں ہے، ان سے زیادہ ولی دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی بات اگر آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جو بات ان سے ثابت نہ ہو
وہ دنیا کے سارے بڑے بڑے عالم مل کر کہیں اس کی حیثیت ہی نہیں. اگر اس کے مخالف میں اللہ کے رسول کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی عمل کرے اسے جانچ لیں, پرکھ لیں کیا اس پر قرآن و سنت کی مہر ہے. اگر ہے تو عمل کرے, نہیں تو نہیں. اسی اللہ کے رسول کی حدیث میں نے صحیح دیا آپ کے سامنے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد, کہ جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی وہ ہم نے سے نہیں ہے. جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس پر عمل کیا فهو رد, و بیکار, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے رغب اعراض کیا میری سنت سے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ نقصانات ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ سوالوں کے جواب مکمل ہوں گے اور اس تعلق سے پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ نے آج الحمدللہ ہماری آنکھ کھول دی. اللہ تعالیٰ نے بدعت سے بچائے, آمین. دوستو آج ہم نے بدعت کے معنی جانے, بدعت کا مطلب جانا اور بدعت کے کیا کیا نقصانات ہیں اور بدعتی لوگوں سے ہمیں کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے وہ ہم نے جانا. اور بدعت کے تعلق سے مولانا نے جو ہمارے موسٹ آف سوال ہوتے ہیں کامن الحمدللہ بتا دیے. اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سے بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر نہیں چاہیے آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.